خيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت اس درسگاہ روشنی کا استقبال ہے. اس درسگاہ میں ہم علم، تعلیم، تربیت، انسانی نفسیات، اسلامی تعلیمات، ان تمام موضوعات پر گفتگو کرتے رہتے ہیں. آج ہم اس ضمن میں یہ بات کہیں گے کہ ہم مسلمانوں کو ہمیشہ اور ہر عمل کا رد عمل، جو کوئی سامنے سے کوئی بات سنائی دیتی ہے اس کا فوراً ریئیکشن دینا ضروری نہیں ہوتا ہے. پھر بھی ہم میں سے کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں اور اپنے من سے کچھ چیزیں پیدا کرتے ہیں، گڑھتے ہیں، جن کا اسلام کی تعلیمات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. خصوصاً ایسے ملکوں میں جہاں پر ہم مائنورٹی میں ہیں، وہاں پر فوراً ریاکشن، فوراً کوئی جواب جو ہے اس سے حالات کشیدہ ہوتے ہیں، آپسی بھائی چارگی کا ماحول اس سے بگڑتا ہے اور دعوت کا کام تو ہرگز کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس ملک ہندوستان میں کچھ لوگ شاید ہم کو مشتعل کرنے کے لیے، شاید ہم کو جذباتی جوشیلا بنانے کے لیے ایک جملہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں. کچھ لوگ، میں کہہ رہا ہوں، سارے لوگ نہیں، کہتے سنائی دیتے ہیں، اور جملہ یہ ہے کہ گرو سے کہو ہم ہندو ہیں. ٹھیک ہے، انہیں کہنے کا حق ہے، جو بھی ہے، وہ ان کی طرز فکر ہے، ان کا نظریہ ہے. ہم کو اس میں اشتعال اور جوشیلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کا انداز ہے کہنے کا. لیکن اس کے لیے فوراً ہمارے یہاں پر کچھ ایسے عناصر، کچھ ایسے فیکٹرز تھے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے مکمل طور پر ناواقف، جانتے ہی نہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ایک بلا وجہ کا اس کا جواب دینا ضروری سمجھا کہ گرو سے کہو ہم ہندو ہیں. تو انہوں نے جواب دینا شروع کر دیا مسلمانوں کے بھی کچھ فیصد نادان لوگوں نے کہ فخر سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں. یہ کہنے والوں کو اسلام کی اصل تعلیمات سے ذرہ برابر واقفیت نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اسلام میں یہ فخر، اس کا دوسرا نام ہے گھمنڈ یا غرور یا تکبر یا اکڑ، اس کو کوئی جگہ نہیں ہے. اسلام مذہبی اس کا نہیں ہے، نام ہی اس کا ہے کہ سبمیشن ٹو ول ٹو اللہ، کہ اللہ کی خواہش کے مطابق اپنے آپ کو سپرد کرنا اللہ کے. یہاں پر فخر کہاں سے ہوا؟ یہاں گھمنڈ کہاں سے آئے گا؟ تو یہ سننے کو اچھا لگتا ہے، ارے ہم نے بھی جواب دے دی، لیکن جواب اتنا ہی لوگوں کو اکسانے والا تھا، ماحول خراب کرنے والا تھا. اور وہ چھوڑیے، اسلام کی تعلیمات سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں یہ دین کا تعارف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے کہ سن لیجئے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ذرا سن لیجئے. اور تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے
معاملات کو درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اور ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ اسلام ہے کہ اس کتاب کی آیتیں اگر پڑھی جائیں تو دل لرزنے چاہیے، دل کانپ اٹھنے چاہیے۔ یہاں پر گرو، یہاں پر فخر، یہاں پر گھمنڈ، اس کا تصور ہی کہاں ہے اسلام میں؟ تو ہم اس قسم کی باتیں کر کے جو دوسرے جو میجورٹی قوم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بلا وجہ کی ایک دشمنی مول لیتے ہیں اور بلا وجہ کا ایک مقابلہ آرائی کا ایک ماحول تیار کر لیتے ہیں۔ ہم کو دین کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے پہلی اور آخری کسوٹی جو ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن اللہ کا تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے، اور قرآن میں اللہ کا تعارف انٹروڈکشن کیا ہے اور کیسے ہے ذرا سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور سب کو تھامے ہوئے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور سب کو تھامے ہوئے ہے۔ اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کا ہے، اور جو کچھ بھی لوگوں کے سامنے ہے اور جو بھی ان سے چھپا ہوا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اس کے علم کے کسی بھی گوشے پر کوئی بھی شخص حاوی نہیں ہو سکتا ہے مگر اللہ جسے چاہے۔ اس کا اقتدار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے، اور ان کی نگہبانی اللہ کے لیے تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ وہی سب سے اوپر ہے اور وہی سب سے بڑا ہے۔ یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، انسان کے ذہن و دماغ پر ایک ہیبت طاری ہو جائے گی۔ اللہ کا یہ تعارف کہ سب سے عظیم وہی ہے، وہ سب سنتا ہے، سب دیکھتا ہے، ساری باتوں کا علم وہی رکھتا ہے، کوئی بات اسے چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ اونگتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ تھکتا ہے، اور یہ اس طرح دنیا کا کائنات کا کاروبار چلانا اس کے لیے تھکاوٹ کا کام نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سب سے سپریم طاقت، یہ تعارف ہے قرآن میں۔ یہاں پر گھمنڈ کا، فخر کا پہلو آیا ہی کہاں سے؟ کہاں پر گھمنڈ اور کہاں فخر ہو سکتا ہے یہاں پر؟ اس لیے فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز میں الیکشن میں ووٹ دینے کے لیے کہیں پر نعرے وغیرہ لگتے ہوں گے تو وہاں پر وہ کام آ سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں فخر والا معاملہ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ہم کو اگر کہنا ہی ہے تو ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری عز و انکساری کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے صرف اور صرف یہ کہہ سکتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، شکر ہے۔ ہم شکر کی بات کہہ سکتے ہیں وہ اللہ سے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایمان والا بنایا، شکر ہے کہ تو نے مجھے راہ راست پر رکھا ہے۔ یہ شکر ادا کر سکتے ہیں، لیکن فخر، تکبر، ان ساری چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ہمارے دین میں، اور کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے
इस घमंड का, इस फ़ख्र का, ये शुक्र ही शुक्र, इसकी बात जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद. أخيا ورتل القرآن. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. रोशनी इल्म की, इसमें हम बात कर रहे हैं, मौजू है हमारा शुक्र ही शुक्र. यानी इसमें कोई घमंड, फ़ख्र, कोई जगह नहीं इस्लाम में इस चीज़ को. हमको अगर कुछ कहना है अल्लाह ताला से तो गिड़गिड़ा कर हमको सिर्फ यही कहना है कि अल्लाह शुक्र है तेरा कि मैं मुसलमान हूँ. और ये गर्व और घमंड जो है वो छेड़ने वाली, लोगों को उकसाने वाली, उसकी अना को ठेस पहुँचाने वाली बातें हैं. कोई अगर सामने से कोई नादानी में कोई बात कह देता है तो हमने उससे बड़ी नादानी नहीं करनी है, उससे सुपर नादानी हमने करनी नहीं है. क्योंकि ये देख लीजिए कि हम फ़ख्र की बात कर रहे हैं, ये एक नफ्सियाती बीमारी है और शुक्र एक इबादत है. कितना बड़ा फ़र्क है देखिए, इन दोनों में 180 दर्जे का डिफरेंस है कि ये एक शुक्र है, शुक्र एक इबादत है और फ़ख्र एक नफ्सियाती बीमारी है. तो जाहिर सी बात है कोई नहीं चाहेगा कि किसी भी किस्म की नफ्सियाती बीमारी का शिकार हो जाए. वो सिर्फ और सिर्फ शुक्र अदा करना चाहेगा. अल्लाह ताला की कुरान मजीद में जहाँ बजा तारीफ़ की गई है. अल्हम्दुलिल्लाह जिससे बात शुरू हो रही है, कई हमद सना बार 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 बार. ये क्या है? ये शुक्र है. ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं हम कि इतनी बड़ी कायनात और हमें उस चीज़ का, उस सिस्टम का हमें हिस्सा बनाया. ये शुक्र है. तो शुक्र जो है वो इंसान की एक पॉजिटिव मेंटलिटी है, एक इबादत है. लेकिन इंसान की फितरत कुछ ऐसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज सूरह 22 आयत नंबर 66 में कि इंसान बड़ा नाशुक्रा है. सूरह नंबर 100 में आयत नंबर 6 में भी यही कहा गया है कि वो नाशुक्रा है. कि इंसान की फितरत, उसके नेचर को समझने और परखने की सबसे बड़ी और मोतबर किताब जो है वो कुरान मजीद है. तो जाहिर है इंसान क्या है, उसकी फितरत कैसी है, उसको सोच कैसी है और वो क्या उसकी सोच और फिक्र है, ये अल्लाह ताला से, वो खालिक कायनात जो है, जिन्होंने हमको पैदा किया, उससे बेहतर कौन जान सकता है. लेकिन सुन लीजिए, अगर फरमाते हैं सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 7 में कि जब तुम्हारे रब ने तुमको आगाह कर दिया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है. देखिए यानी क्या हुआ है कि शुक्र करने पर अल्लाह ने रिवार्ड रखा है, इनाम रखा है. हम जो बोल रहे हैं कि फ़ख्र है, फ़ख्र को कोई जगह नहीं है, बल्कि शुक्र करने पर अल्लाह ने इनाम रखा है. हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि जो शख्स कम पर शुक्र नहीं करेगा वो ज़्यादा मिलने पर भी शुक्र नहीं करेगा. क्या होता है, एक बहुत बड़ी बात आती है. हम बात करें शुक्र की अहमियत क्या है कि हम क्या समझते हैं, नहीं यार अभी तो मेरा ये छोटा सा घर है, ज़रा थोड़ा सा एक बेडरूम और ऐसा अगर घर मिल जाए ना तो उसके बाद देखना मैं कितनी इबादतें करता हूँ, कितना शुक्र अदा करता हूँ. और 2 बेडरूम का हो जाएगा ना तो बस वो इबादतें उठूंगा ही नहीं, मैं उसी में लगा रहूँगा. 1 बेडरूम का बनाऊंगा मैं इबादत खाना, वहीं पर इबादत करते रहूँगा मैं. सवाल ये है कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो कम पर शुक्र अदा नहीं करेगा वो ज़्यादा पर भी नहीं करेगा. क्योंकि शुक्र अदा करना हर हाल में ये इंसान के फितरत से जुड़ा हुआ वस्फ़ है ये, और शुक्र एक इबादत है, शुक्र जो है खूबी है. लिहाजा शुक्र अदा करना हर मुसलमान की शेवा है. उसमें घमंड, फ़ख्र
اس چیز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہاں ہم یہ بات بتانا چاہیں گے, دیکھیے کہ فخر کی بات جہاں پہ آتی ہے, یہ فخر اس کے دوسرے معنی ہیں تکبر. جب بھی اس دھرتی پر, اس دنیا پر تکبر یا گھمنڈ یا غرور کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے کس کا نام آتا ہے تکبر کے لیے؟ وہ ہے ابلیس. سب سے پہلا نام جو آتا ہے اس دھرتی پر وہ ابلیس کا ہے, کیونکہ اس کو اتنا تکبر تھا کہ اس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی, ان کے حکم کی نافرمانی کی. تو جب جب کسی کو ہم بول رہے ہیں کہ گھمنڈ سے, فخر سے, تو ہم کیا کر رہے ہیں, وہ شیطان کی کیٹیگری, ابلیس کی کیٹیگری میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں, ان کی کیٹیگری میں, اگر ہم فخر کی بات کر رہے ہیں تو. اور اگر ہم شکر کی بات کر رہے ہیں تب ہم فرشتوں کی کیٹیگری میں, انسان کی کیٹیگری میں اپنا نام لکھا رہے ہیں. کیونکہ دونوں کو جو ہے, فرشتوں کو تو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر کے لیے مامور کیا گیا ہے, اور انسان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے, عبادت کرے, اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے. تو اب ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا راستہ ہم کو اپنانے کا ہے. تو گھمنڈ, فخر یہ ابلیسی فطرت ہے, اور شکر ہر مومن کا شیوا ہے, اس کی خوبی ہے, اس کا وصف ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے تعلق سے کچھ سوالات اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں شکر کے تعلق سے. یس. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہم مسلمان جو ہے کبھی کبھی چھوٹی سی باتوں کو لے کر کے, جب کہ ہمیں سچائی پتہ نہیں ہوتی ہے, تو اس میں بنا وجہ مطلب کافی جوش میں جاتے ہیں اور مار پیٹ کرتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسے کچھ ویڈیو کلپ آتی ہے جو ہم جانتے بھی نہیں اس کا فیکٹ کیا ہے, اور کچھ جو ڈائریکٹر ہیں جو ویڈیو فلم بناتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے صرف پیسہ کمانا. تو ہم سچائی جانتے نہیں, اس کے بنا پر فضول میں مطلب جھگڑتے رہتے ہیں آپس میں. تو ایسا کرنا مطلب کیا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ حقیقت جانے بغیر الجھنا انتہائی غلط ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, کیونکہ بے بنیاد بات ہے, اس پر ہم اپنی انرجی, اپنی طاقت جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں, اور اپنی قوم, اپنی ملت اور دوسری جو لوگ ہیں ان کو مصیبت میں ڈالتے ہیں. کبھی ہوتے ہیں فسادات جس میں بے گناہ لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں, اور اس روئے زمین پر قرآن ایک واحد کتاب ہے جسے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت 32 میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک معصوم کا قتل یعنی پوری انسانیت کا قتل ہے. اس کا کبھی کبھی ہم موجب بنتے ہیں, یہ انتہائی غلط بات ہے. اور یہ افواہیں پھیلنے کے تب بہت سارے راستے بھی ہو گئے ہیں, بہت سارے ذرائع ہوئے ہیں, اس سے افواہیں بڑی تیزی سے جو ہیں وہ پھیلتی جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہم کو سچائی اور حقیقت کا جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے, یہ بہت ضروری ہے. نیکسٹ, اور کوئی سوال؟ یس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ غرور اور تکبر سے انسان کی شخصیت میں کیا بگاڑ پیدا ہوتا ہے؟ غرور اور تکبر سے جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی, اس کی شخصیت لگ بھگ تباہ ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی اکڑ میں رہتا ہے, اور اکڑ اگر کوئی اچھی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع نہیں کیا تھا کہ تم اکڑ کر کیا کرو گے, کہ نہ زمین پھاڑ ڈالو گے نہ کچھ اس سے فائدہ ہے. تو یہ اکڑ اور یہ گھمنڈ اس کی وجہ سے اس کے آگے کی ترقی پہلے رک جاتی ہے, وہ کچھ آگے نہیں سوچتا کیونکہ وہیں کے وہیں رہتا ہے, میں یہ حاصل کر چکا ہوں, میں بہت کامیاب ہوں. وہ ایک کنویں کا میڑک جیسا ہوتا ہے, اس کی باہر کی دنیا کا اسے کچھ احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ ذہین, اس سے زیادہ فطین, اس سے زیادہ قابل لوگ اس دھرتی پہ موجود ہیں, وہ اسے اندازہ رہتا نہیں ہے. تو یہ گھمنڈ اور غرور جو ہے وہ تباہ کن چیزیں ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ یہ انسان کے ساتھ میں جڑی ہی نہیں یہ کیفیت,
جب بھی کبھی تکبر کی بات ہوگی اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر، تو پہلا نام ہی آئے گا ابلیس کا. تو کیا کوئی انسان اس کے لیے تیار ہے کہ وہ ابلیسی صفت جو ہے وہ اپنے اندر لے لے، ابلیسی صفت کو اپنائے؟ کوئی تیار نہیں ہوگا، یقیناً کوئی تیار نہیں ہوگا. اس لیے یہ ڈیمیج کرنے والی چیز ہے غرور اور گھمنڈ. اس لیے جتنی بار شکر کریں گے اللہ کا، جتنی نمازوں میں گڑ گڑا کر اللہ سے مدد مانگیں گے کہ اللہ یہ تکبر جو ہے وہ غلطی سے بھی اس کا ایک ہلکا سا سایہ بھی میرے کردار پر نہ پڑے، یہ بار بار ہم کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. نیکسٹ اور کوئی؟ یس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اللہ کا شکر جو ہے وہ اللہ اور اس کے بندوں کے تئیں جو جو ہماری ڈیوٹیز ہیں، جو جو ہمارے فرائض ہیں، ان کو پورا کر کے. اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین جو نظام ہے، ایک طریقہ عبادت نے نظام، سسٹم، اس کا نام ہے نماز، صلاۃ. تو نماز جو ہے اس کی پابندی کے ساتھ ادائیگی اور خوب خشوع کے ساتھ ادائیگی. اب یہاں پر ہمارے خشوع کی بات آئی نماز کی، کیونکہ اس کے بغیر نمازیں ہوتی نہیں. تو بتاؤں میں یہ خشوع کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارے پر کیا ہوتا ہے؟ ہماری نمازیں میکینیکل بن گئی ہیں. ہم جو ہیں بات باندھتے ہیں، اس کے بعد میں ہم جو ہیں وہ اس میں سورے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آیتیں پڑھ رہے ہیں قرآن کی، لیکن میکینیکل پڑھ رہے ہیں. اتنے سوچ رہے ہیں جو اس کے بعد میں یہ کروں گا، پہلے فون کروں گا، نہیں فون نہیں کروں گا، پھر اس کے پہلے میں ملوں گا، نہیں پہلے کھانا نہیں کھاؤں گا، پہلے بات کروں گا، اس کے بعد میں اللہ اکبر، نہیں مجھے پہلے آفس جانا چاہیے، آفس کے پہلے فائل لینا چاہیے، اللہ اکبر، اس کے پہلے یہ کرنا چاہیے، پھر وہ کرنا، اللہ اکبر. ہمارا جو ہے خشوع جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے نمازوں سے. تو شکر کرنے کا یہ طریقہ کہ خشوع کے ساتھ میں نمازیں، اور جو ہمارے والدین ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان کے ساتھ ہمارے جو جو حقوق ہیں ان کو ایمانداری سے پورا کرنا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ. رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم